اللہ 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 والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ سورہ النساء ہے اور اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا کہ اس سورتوں میں عورتوں کے مسائل دیگر سورتوں کے بنسبت زیادہ ہے، اور یہ سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی جو کیفیت اور جو حالات سے مسلمان دوچار ہوئے، 70 صحابہ میدان احد میں شہید ہو گئے، تو شہید ہونے والے کا جو پریوار ہے، جو ان کی بیوی ہیں، جو ان کے بچے ہیں، ان کے ساتھ اسلام کے کیا معاملات ہونے چاہیے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کون سے احکامات کو نازل فرمایا ہے، کیا قانون ہے۔ تو اسی لیے اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ النساء کو نازل فرمایا، اور اس میں یتیموں کے اسی طریقہ سے بیواؤں کے ساتھ ان کے کیا حقوق ہیں، وراثت میں ان کے کیسے حصے ہیں، ان سارے مسائل کا ذکر اس سورہ النساء کے اندر میں کیا گیا ہے۔ اس سورت کے اندر 3 لوگوں سے خطاب کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ہم پیچھے جو پڑھے ہیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، تو سورہ بقرہ میں اللہ نے ایمان والوں سے اور یہودیوں سے خطاب فرمایا، سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین نے ایمان والے سے اور نصارہ سے خطاب فرمایا، لیکن اس صورت میں یعنی کہ سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں سے خطاب فرمایا، اور اس میں تقریباً 55 آیات ہے جس میں اللہ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا، اور تقریباً 37 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں سے خطاب فرمایا، لیکن سب سے زیادہ خطاب اللہ رب العالمین نے اس صورت میں منافقین سے کیا ہے۔ اسی لیے کیا کہ میدان احد میں یعنی کہ جنگ احد میں منافقین کا کیا کردار رہا، تو ضروری تھا اللہ رب العالمین کے لیے کہ مسلمانوں کو منافقین کے جو کردار ہیں، جو ان کے اخلاق ہیں، اس سے مسلمانوں کو آگاہ کر دیا جائے، اس کی کچھ علامات، کچھ نشانیاں مسلمانوں کے درمیان بیان کر دی جائے، اور مسلمانوں کو منافقین سے کس طریقے سے بچنا ہے، اس سے کیسے باخبر ہونا ہے، یہ سارے مسائل اللہ رب العالمین نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ تقریباً 84 آیات ہے جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کا ذکر فرمایا، اور ہم پہلے بھی اس بات کو عرض کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو منافقین کو خطاب کیا ہے تو کہیں بھی یا ایھا الذین نافقوا نہیں کیا ہے، بلکہ خطاب تو یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے سے ہی ہے، اس لیے کہ منافقین بھی تو مدعی ایمان تھے، وہ بھی تو کہتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم کیا ہے، اس لیے اللہ نے منافقین کو بھی جو مخاطب کیا ہے وہ ایمان والوں سے ہی کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا سے ہی کیا ہے، لیکن اس کے کردار کے نقاب کشائی اللہ رب العالمین نے یہاں کی ہے۔ سورۃ النساء جو ہے تقریباً 3 ہجری سے لے کر کے 5 ہجری تک، یعنی احد سے لے کر کے بنو مصطلق کے درمیان تک اللہ رب العالمین نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ یہ سورت کی ایک آیت ایسی ہے جو مکہ میں نازل ہوئی تھی، صرف ایک آیت، باقی پوری سورت یہ مدنی ہے۔ صرف ایک آیت یعنی کہ عثمان ابن ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ آیت کریمہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ اللہ نے مکہ میں نازل فرمائی تھی، بقیہ تمام آیات تقریباً مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔
اس صورت کی فضیلت بھی ہے۔ امام حاکم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جن کے بدلے میں دنیا و وما فیہا کو قبول نہیں کروں گا۔ یعنی یہ 5 آیتوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس کے بالمقابل میں دنیا اور اس کے اندر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ یہ 5 آیتیں ان تمام چیزوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ عبدالرزاق نے بھی اس طریقے کی روایت کی ہے کہ سورۃ النساء میں 5 آیتیں ایسی ہیں جو میرے نزدیک پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ ایک آیت کریمہ ہے۔ دوسری آیت ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ تیسری آیت ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ چوتھی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور 5ویں آیت ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ یہ 5 آیتیں کریمہ ہیں جو اللہ کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں۔ اور مزید تمہید کے بغیر سورت کی ابتدا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو۔ یہاں اللہ نے ناس سے خطاب کیا ہے، یا ایھا الناس، یعنی کہ اس پوری صورت کے اندر میں اللہ نے معاشرتی زندگی کے بارے میں زیادہ بحث کی۔ معاشرت کو کیسے بنانا ہے، اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، معاشرہ کی اصلاح کیسے کرنی ہے۔ تو معاشرہ صرف مسلمانوں سے نہیں ہوتا ہے، معاشرت تو لوگوں سے ہوتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، نصرانی ہو، تو تمام کے لیے ناس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اے لوگو۔ اور معاشرے کو اچھا بنانا ہے تو اس کی ابتدا انسان، یعنی ایک انسان سے ہوتی ہے، ایک فرد سے ہوتی ہے۔ تو افراد اپنی اصلاح کرتا ہے، اور جب افراد اپنی اصلاح کر لیتا ہے تو افراد سے معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ہر ایک انسان اپنی اپنی اصلاح کرتے رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے، اپنی زندگی کے اندر میں عدل کو قائم کرے، اپنی زندگی کے اندر میں برائیوں سے، منکرات سے، فواحشات سے اپنے آپ کو بچاتا رہے، تو ایک کو دیکھ کر دوسرا مرعوب ہوتا ہے، دوسرا اپنے کردار کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، تو فرد سے افراد بن جاتے ہیں۔ تو جب افراد کی اصلاح ہوتی چلی جاتی ہے، تو جب افراد بہتر ہو جاتے ہیں تو معاشرہ کیا ہو جاتا ہے؟ خود بخود بہتر ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کی اصلاح کیسے کرنی ہے، یہ یہاں یا ایھا الناس اتقوا، یہاں لفظ تقوی کے معنی ہے بچانا، اپنے آپ کو بچاؤ۔ کس چیز سے؟ منکرات سے، فواحشات سے، گناہ کے کام سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچا کر کے رکھو، اور عدل کو اپنی زندگی کے اندر میں قائم کرو، انصاف کو قائم کرو، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ جو بھی ان کے حقوق ہیں ان کی حقوق کی پاسداری کرو، ان کا پاس و لحاظ رکھو۔ اگر یہ کردار اپنا لیے تو معاشرہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ بہتر ہو جائے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کی سب سے پہلی تخلیق جو ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ یہ پوری دنیا کے وجود کی پہلی کڑی ہے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور روایات کے اندر میں یہ بات واضح طور پہ ہے کہ جب اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم علیہ السلام جب سو رہے تھے تو آپ کی بائیں پسلی سے اللہ رب العالمین نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو خلقکم من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے اللہ نے دوسرے جان کو کیا کیا؟ وجود بخشا ہے۔ یعنی آدم کو بغیر کسی پیمانے کے پیدا کیا، کوئی ناپ نہیں تھی اللہ کے پاس، ایسے ہی بنا دیا اللہ نے آدم کو، پھر آدم سے حوا کو بنا دیا۔ اگر آپ اس طریقے سے دیکھیں گے تو ایک چیز یہ چلتا ہے کہ انسان کا وجود بائیں پسلی سے ہوتا ہے، روایات سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ لیکن اگر دوسری آیات کے اندر میں اگر دیکھیں تو ایک پسلی سے اللہ نے آدم کو، یہ حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پوری انسانیت کو کس پسلی سے پیدا کیا؟
تو بعض مفسرین نے یہ رائے لی ہے کہ یہ ایک استعارہ ہے، حدیث کے اندر میں جو الفاظ ہیں یہ مخلوق کو یعنی انسان کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ استعارہ دیا ہے، ایک مثال دی ہے کہ اس طریقے سے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے۔ اس لیے کہ دوسرے مقام پر جو اللہ نے آیت بنائی نازل فرمائی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ جمع کا صیغہ ہے، یہاں ہے من نفس واحد ہے، وہاں ہے انفسکم جمع کا صیغہ ہے۔ نفس تو مطلب ایک ہی جان تھی حضرت آدم علیہ السلام کی، تو وہاں سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، لیکن یہاں انفسکم ہم نے تمہاری جانوں سے یعنی تمہارے نفسوں سے تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا، یعنی تمہاری بیویوں کو پیدا کیا ہے۔ ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان اللہ رب العالمین نے الفت اور محبت کو کیا کر دیا ہے؟ پیدا فرما دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک استعارہ اور سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر میں جو یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک آیت کریمہ اور بھی ہے جس میں یہ ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، یعنی جانوروں کے بھی ہم نے جوڑے پیدا کیے۔ تب جانوروں کے تعلق سے تو یہ بات نہیں آئی ہے کہ جانور کو کس پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اختلاط کے ذریعے سے، مرد و زن کے اختلاط کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے دنیا کو وجود بخشی۔ خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت کو کیا کیا؟ دنیا میں پھیلا دیا۔ رجالا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، انہی دونوں کے اختلاط سے یعنی حضرت آدم اور حضرت حوا، ان دونوں کے اختلاط سے پوری دنیا میں عورت اور مرد کو اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی، تقویٰ کا کیا معیار ہے دیکھیے، ایک ہی آیت میں اللہ نے 2 بار تقویٰ کا لفظ استعمال فرمایا۔ واتقوا اللہ، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بچاؤ۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس رب سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ اب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے، نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ طلاق کی نوبت آ جائے، اب انسان سمجھانے والا سمجھا رہا ہے مختلف پیرائے سے، مت کرو تمہاری اولاد بکھر جائے گی، پورا خاندان بکھر کر کے رہ جائے گا، بچے پریشان ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یعنی انسان اپنے علم کے مطابق ان مرد و زن کو یعنی میاں بیوی کو سمجھانے کے لیے اپنا علم استعمال کرتا ہے، لیکن جب نہیں ہوتا ہے تو آخر جملہ جو ہوتا ہے نا، اللہ کا واسطہ دے کر کے میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کم سے کم اپنے درمیان اصلاح پیدا کر لو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تساءلون بہ والارحام، جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو۔ ایک بھیکاری، ایک بھیک مانگنے والا بھی آتا ہے تو کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے نام سے دے دو۔ اسی طریقے سے جب انسان پھنس جاتا ہے کسی ایسی جگہ پر جہاں سے نکلنے کی اسے کوئی توقع نہیں ہوتی، تو آخر مرحلہ میں وہ اپنے رب کو ہی یاد کرتا ہے، تاکہ وہ اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب ان کی کشتیاں پھنس جاتی ہے بیچ سمندر کے اندر میں، موجیں کھانے لگتی ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس نہ لاتا دکھتا ہے، نہ عزا دکھتا ہے، نہ مناتا دکھتا ہے، کوئی معبود اس کے پاس ان کے نظر نہیں آتے۔ وہ آخر میں پکارتا ہے مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کرتے ہوئے رب کو پکارتا ہے، اور اللہ سے وعدہ کرتا ہے اللہ اگر تو مجھے نجات دے دیا تو میں تیری ہی عبادت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم اسے نجات دے دیتے ہیں، جب اس کو خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، پھر یہ شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں جتنے بھی قبائل ہیں، اگر وہ لوگ اپنی خوشحالی زندگی میں کسی کو بھی پکارتے رہیں، کوئی بھی بابا کو پکارتے رہیں، لیکن ایک ایسی جگہ پھنس جاتے ہیں جہاں کوئی بابا نہیں، صرف ایک ہی دربار یاد آتا ہے اور وہ رب کا دربار ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تساءلون بہ والارحام، تمام کے تمام لوگ اللہ کا واسطہ ہی۔ آخر مرحلہ جو ہے انسان کو سب سے بڑا دروازہ وہی نظر آتا ہے کہ اب یہاں کے علاوہ کہیں سے کوئی نجات ملنی متوقع نہیں ہے۔ تساءلون بہ والارحام، تو ڈرو اس رب سے
جس کا واسطہ دے کر کے تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور قطع رحم سے بچو، ایک دوسرے کے درمیان رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، بے شک اللہ رب العالمین تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ قطع رحمی بہت بڑا عذاب ہے اور صلہ رحمی بہت بڑا ثواب ہے۔ اللہ رب العالمین یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس شخص سے کٹ جاتا ہوں جو قطع رحمی کرتا ہے، اور میں اس شخص سے جڑ جاتا ہوں جو صلہ رحمی کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ حدیث قدسی یہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ رشتہ جو کاٹتا ہے میں اس سے کٹ جاتا ہوں، اور جو رشتہ جوڑتا ہے میں اس سے جڑ جاتا ہوں، یعنی رب اس سے جڑ جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس لیے انسان کو قطع رحمی سے بچنا چاہیے، ایک دوسرے کی رشتہ داری کو اہمیت دینی چاہیے۔ ایک حدیث ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ بہت بڑا عذاب ہے رشتہ کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، اور اس کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا ایک دوسرے کے رحم سے جڑی ہوئی ہے، پوری دنیا ایک معاشرت بن جائے گی۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک باپ سے ایک بیٹا اور ایک بہن یعنی بیٹی، تو بھائی بہن کیا ہے؟ رحمی رشتہ ہے۔ اب اس کا پیمانہ بڑھائیں، دادا تک جائیں تو وہ پیمانہ اور بڑا ہو جاتا ہے، پر دادا تک جائیں وہ پیمانہ اور بڑا ہو جاتا ہے، اس کے بعد لکر دادا تک جائیں اس کا پیمانہ اور بڑھ جاتا ہے۔ یہ پیمانہ بڑھتے بڑھتے کہاں چلا جاتا ہے؟ آدم اور حوا تک چلا جاتا ہے۔ اس طریقے سے پوری دنیا رحمی بن جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ایک پیمانہ مقرر ہے کہ رحمی رشتے کا پاس رکھیں، جو رحم کا رشتہ ہے، باپ سے، دادا سے، پردادا سے جو رشتہ موجود ہے اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ قطع رحمی بالکل نہیں کرتے رہنا چاہیے انسان کو۔ صلہ رحمی کی اہمیت کو دل میں بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑ دیا، اپنے حق کے ساتھ رحم کے حق کو جوڑا ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے اپنے حق کے ساتھ رحم کے رشتہ کو جوڑا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ رب العالمین کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طریقہ سے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی ادا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور جو شخص رشتہ میں ایک دوسرے کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی اس کے حق میں اس کی اہمیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ میں کتاب و سنت پر عمل کی توفیق بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔